بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کیا جملہ بھی مفعول بھی بن سکتا ہے؟ جی بالکل، جملہ بھی مفعول بھی بن سکتا ہے، لیکن چند مقامات پہ۔ آج ہم نے وہ مقامات دیکھنے ہیں۔ کون پڑھیں گے آپ میں سے؟ کوئی حل کریں گے اس کو؟ چلیں وہ چند مقامات۔ نمبر ایک، جب کوئی جملہ قول کا مقولہ بنے، قول کا مقولہ ہو، اور قول والا جو فعل ہو وہ فعل مجہول نہ ہو بلکہ معروف ہو، تو وہ بعد میں آنے والا جملہ جو مقولہ ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ بات مثال سے واضح ہوگی۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا آپ کے رب نے ملائکہ سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ قال فعل ہے، ربو کا اس کا فاعل ہے، للملائکہ اس کا متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر یہ قول ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ یہ اس کا مقولہ ہے۔ اب یہ قول والا جو فعل ہے قالا، یہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے، لہٰذا بعد میں جو جملہ آ رہا ہے یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس جملے کو ہم مقولہ بھی کہتے ہیں اور یہ مفعول بھی بنتا ہے۔ یہ جملہ مقولہ بھی ہے، مفعول بھی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ جو فعل ہو وہ قال یقولو سے ہو، چاہے ماضی ہو، مضارع ہو یا امر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہو قال یقولو سے۔ اور دوسری شرط یہ کہ فعل بھی معروف ہو، مجہول نہ ہو۔ اگر فعل مجہول ہوگا تو بعد والا جملہ مفعول بھی نہیں بلکہ وہ نائب فاعل بنے گا، جیسے قرآن میں ہے ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ یقال فعل مجہول ہے، تو ھذا الذی کنتم بہ تکذبون پورا جملہ یہ نائب فاعل بنے گا، مفعول بھی نہیں بنے گا۔ ایک بات، ایک مقام۔ نمبر دو، قول نہ ہو، قال یقولو کا باب استعمال نہ ہوا ہو، لیکن قول کے مترادف ہو، وہ لفظ قول کے مترادف ہو، اس کے بعد جملہ آ رہا ہو، تو وہ جملہ بھی مفعول بھی بن سکتا ہے، جیسے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، کیا؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، اللہ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو۔ یہاں پر وصا فعل یہ اگرچہ قال یقولو سے نہیں ہے، وصیت کرنے کے معنی میں ہے، کہنے کے معنی میں نہیں ہے، لیکن اس کا مترادف ہے، کیونکہ جب کسی کو وصیت کی جاتی ہے تو کوئی بات کہی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی قول ہوتا ہے، اس لیے وصا اس کا فاعل ہو گیا ابراہیم اور اس کا معطوف یعقوب، بنی ہی یہ مفعول اول ہے اس کا، اور یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین یہ پورا جملہ یہ اس کا مفعول ثانی بن جائے گا وصا کا۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر جملہ وصا کے لیے مفعول بنا ہے، جیسے قال یقولو کے لیے بنا ہے ویسے وصا کے لیے بھی مفعول ثانی بن گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قول کے مترادف کوئی لفظ ہو، اس کے بعد جو جملہ آئے گا تو وہ جملہ بھی مفعول بھی بنتا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ یا بنی سے پورا جملہ مفعول ثانی ہے وصا کا، بنی ہی مفعول اول ہے۔
ابراہیم و یعقوب یہ فاعل ہے۔ نمبر 3، باب ظنہ اور اعلم کے بعد جملہ ہو۔ باب ظنہ اور اعلم کے بعد جملہ ہو تو باب ظنہ کے لیے وہ جملہ مفعول ثانی بنے گا اور باب اعلم کے لیے مفعول ثالث بنے گا۔ مثال دیکھیں، ظننت الامتحان یسہل بعد اليوم الاول، میں نے ظن کیا، میں نے گمان کیا، خیال کیا کہ امتحان آسان ہو جائے گا پہلے دن کے بعد۔ ظننت الامتحان یسہل بعد اليوم الاول، ظننتو فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے اور الامتحان اس کا مفعول اول ہے۔ یسہل فعل، ہوا ضمیر فاعل، بعد اليوم الاول یہ ظرف ہے یسہل کے لیے۔ یسہل فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر پورا جملہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ظننتو کا مفعول ثانی ہے۔ ظننتو کے باب کے لیے مفعول ثانی آپ نے دیکھا، باب ظن کے لیے مفعول ثانی بنے گا۔ اعلمتو کو دیکھیں، اعلمت زیدا عمرا اخوہ ناجح، اعلمت زیدا عمرا اخوہ ناجح، میں نے بتلایا زید کو عمر کے بارے میں، میں نے بتلایا زید کو عمر کے بارے میں کہ اس کا بھائی کامیاب ہو گیا۔ اعلمتو فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے، زیدن مفعول اول ہے، عمرن مفعول ثانی ہے، اور اخوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، ناجح خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مفعول ثالث ہے اعلمتو کے لیے۔ آپ نے پڑھا باب اعلمہ کے لیے مفعول ثالث بنے گا جملہ، جملہ باب اعلمہ کے لیے مفعول ثالث بنے گا۔ یہاں پر اخوہ ناجح یہ مفعول ثالث ہے، پہلا مفعول زیدن ہے اور دوسرا مفعول عمرن ہے۔ اعلمت زیدن عمرن اخوہ ناجح، اور اسی میں سے ارانی ہے، عالمہ میں سے، عالمہ کے باب میں سے ارانی بھی ہے۔ ارانی صدیقی الجوال شاشتہ منکسرۃ، مجھے دکھلایا صدیقی میرے دوست نے، الجوال موبائل، شاشتہ منکسرۃ اس کی ایل سی ڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی۔ ارا فعل ہے، نون وقایا ہے، یا متکلم مفعول اول ہے، صدیقی مرکب اضافی فاعل ہے، اور الجوال مفعول ثانی ہے ارا کے لیے۔ شاشتہ منکسرۃ، شاشتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، منکسرۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مفعول ثالث ہے ارا کا۔ پہلا مفعول یا ہے، دوسرا جوال ہے، تیسرا مفعول شاشتہ منکسرۃ، یہ پورا جملہ ہے، فاعل صدیقی ہوگی۔ یہ بھی اعلمہ کی طرح آیا ہے، ارانی بھی۔ یہاں پر بھی جملہ وہ تیسرا مفعول بنا ہے، مفعول ثالث بنا ہے۔ دوبارہ دیکھیں اس کو، باب ظنہ اور اعلمہ کے بعد جملہ ہو تو باب ظنہ کے لیے جملہ مفعول ثانی بنے گا اور باب اعلمہ کے لیے مفعول ثالث بنے گا۔ جیسے ظننت الامتحان یسہل بعد اليوم الاول، یہاں پر یسہل بعد اليوم الاول یہ پورا جملہ مفعول ثانی ہے ظننتو کے لیے۔ اعلمت زیدا عمرا اخوہ ناجح، اخوہ ناجح یہ پورا جملہ اسمیہ اعلمتو کے لیے مفعول ثالث ہے۔ ارانی صدیقی الجوال شاشتہ منکسرۃ، شاشتہ منکسرۃ یہ پورا جملہ اسمیہ یہ ارا فعل کے لیے مفعول ثالث ہے۔ یہ 3 مقام ہو گئے۔ چوتھا مقام ہے باب التعلیق، تعلیق کا باب۔
تعلیق آپ سمجھتے ہیں لغت میں لٹکانے کو کہتے ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف آگے آ جاتی ہے۔ ظنہ اور اس کی جو اخوات ہیں ان میں سے بعض افعال قلبیہ متصرفہ تعلیق کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ جانتے ہیں افعال قلبیہ کو، جن کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ افعال قلوب میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ایک مفعول چاہتے ہیں، ان سے تو ہم نے بحث نہیں کرنی۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو دو مفعول چاہتے ہیں، اور بعض تین مفعول چاہتے ہیں۔ ہم نے یہاں ان سے بحث کرنی ہے جو دو یا تین مفعول چاہتے ہیں، ایسے افعال قلبیہ، اور متصرفہ ہونے چاہیے، غیر متصرفہ نہ ہوں۔ متصرفہ مانے جن کی گردانیں آتی ہوں، صرف امر کی گردان ان کی نہ آتی ہو، باقی بھی آتی ہو۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی صرف امر کی گردان آتی ہے، جیسے تعلم، حب وغیرہ، بس وہ دو ہی ہیں، تعلم اور حب، غیر متصرفہ۔ اب یہ بعض افعال قلبیہ متصرفہ تعلیق کے ساتھ خاص ہیں، مثالوں سے بات واضح ہوگی۔ اور افعال قلبیہ یا افعال قلوب یہ ہیں: عالمہ، وجدہ، درا، رآ، خالہ، ظنہ، حسیبہ، زعمہ، حجا، عدہ، جعل، سمع۔ ان کے معنی تقریباً آپ جانتے ہوں گے۔ علم کے معنی میں، گمان کے بارے میں، گمان کے معنی میں اور معلومات کے معنی میں یہ آتے ہیں سارے۔ ان سے بحث کرنا مقصد نہیں ہے، ہم تعلیق کو سمجھیں گے۔ تعلیق کیا ہے؟ تعلیق کا لفظی معنی ہے معلق کرنا، لٹکا دینا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی معنی اور رکاوٹ کی وجہ سے لفظی عمل کو ختم کر دینا، اور صرف معنوی عمل کا موجود ہو۔ لفظی عمل ختم ہو جائے اور معنوی عمل ہو۔ کیسے تعلیق ہوگی؟ تعلیق کے مقامات دیکھیں۔ نمبر 1، جب فعل کے بعد ما نافیہ ہو، جب فعل کے بعد ما نافیہ ہو تو وہاں تعلیق ضروری ہے، جیسے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ یہاں پر عالمہ فعل ہے، افعال قلبیہ میں سے آپ نے دیکھا عالمہ، عالمہ آپ نے دیکھا پہلے نمبر پہ عالمہ ہے۔ لقد علمت، تحقیق کہ آپ جانتے ہیں، ما هؤلاء ينطقون کہ یہ بات چیت نہیں کرتے۔ علمت فعل ہے، افعال قلبیہ میں سے ہے۔ هؤلاء ينطقون، هؤلاء مبتدا ہے، ينطقون خبر ہے۔ یہ پورا جملہ اسمیہ اس کا مفعول بھی بنے گا، اس کا مفعول بھی بنے گا، بلکہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا، دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا پورا جملہ اسمیہ۔ اب یہاں پر فعل کے بعد ما نافیہ آ گیا ہے، علمتا کے بعد آپ دیکھیں ما نافیہ ہے، ما نافیہ جملے پر داخل ہو گیا ہے، اس لیے لفظی طور پہ عمل نہیں ہو رہا، لفظی طور پہ یہ نصب نہیں دے سکتا، لفظی عمل ختم ہو گیا، باقی رہا مانوی عمل۔ مانوی عمل ہوگا، معنی کے اعتبار سے ما هؤلاء ينطقون اس کا مفعول ہے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ تعلیق کا پہلا مقام ہے، اس کو آپ مفعول بھی معلق کہہ سکتے ہیں۔ یہ پورا جملہ مفعول بھی معلق ہے، اور اس کو آپ تعلیق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تعلیق کس وجہ سے ہوئی ہے؟ سبب کیا ہے؟ ما نافیہ، ما نافیہ کی وجہ سے تعلیق ہوئی ہے۔ نمبر 2، جب فعل کے بعد لا نافیہ ہو، لا نافیہ بھی آ جائے تب بھی یہی تعلیق ہی ہوگی، لفظی عمل نہیں ہوگا، مانوی عمل ہوگا صرف۔ جیسے درائیتو، درا آپ نے پڑھا تھا، وجدہ کے بعد درا پڑھا تھا آپ نے، عالمہ، وجدہ، درا۔ درائیتو مجھے معلوم ہے، للمذیاع ناجح کہ ریڈیو کامیاب نہیں ہے، للمذیاع ناجح، یہ المذیاع مبتدا ہے، ناجح خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہے۔ پورا جملہ اسمیہ یہ درائیتو کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ اور لفظی عمل کیوں ختم ہو گیا، تعلیق کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ لا نافیہ داخل ہے، لا نافیہ نے عمل کو روک دیا ہے۔ لفظی عمل میں رکاوٹ اور معنی وہ لا نافیہ ہے، جیسے پہلے ما نافیہ تھا۔
نمبر 3، جب فعل کے بعد ان نافیہ ہو تب بھی تعلیق ہوگی، جیسے وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تظنون یہ ظنہ سے ہے، یہ عالمہ وجدہ درارا خالہ ظنہ تظنون، اور تم گمان کرتے ہو، إِن لَبِثْتُمْ کہ تم نہیں ٹھہرے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا وقت، تظنون فعل ہے اور افعال قلبیہ میں سے ہے، افعال قلوب میں سے ہے۔ لبستم الا قلیلا یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ، اس کے 2 مفعولوں کے قائم مقام ہے، لیکن لفظی عمل ختم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان داخل ہے، ان نافیہ داخل ہے جملے پہ، اس وجہ سے اس کو گویا کہ ہم مفعول بھی معلق کہیں گے۔ لبستم الا قلیلا یہ مفعول بھی معلق ہے، اس کو عام مفعول بھی نہیں کہتے، مفعول بھی معلق۔ اور معلق کیوں ہے؟ تعلیق کا سبب کیا ہے؟ ان نافیہ تعلیق کا سبب ہے۔ نمبر 4، جب فعل کے بعد استفہام ہو تب بھی تعلیق ضروری ہے، جیسے علمت ایہم ابوکا، مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں میں سے کون سا آپ کا باپ ہے۔ یہاں علمت یہ افعال قلبیہ میں سے ہے، 2 مفعول چاہے گا، 2 مفعولوں کے قائم مقام ایہم ابوکا یہ پورا جملہ ہے۔ اب ایہم مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ابو کا مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر 2 مفعولوں کے قائم مقام ہے، اور یہ مفعول معلق ہے، یہ عام مفعول نہیں ہے، تعلیق ہوئی ہے یہاں پہ، اور تعلیق کا سبب ایو استفہامیہ ہے، ایو استفہامیہ تعلیق کا سبب ہے، اس لیے عمل کو روک دیا ہے اس نے۔ نمبر 5، فعل کے بعد لام ابتدا ہو، لام ابتدا ہو، جیسے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جس نے اس کو لے لیا، دنیا کو جس نے لے لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ پورا جملہ ہے، اور یہ جملہ علموا کے 2 مفعولوں کا قائم مقام ہے، اور یہ مفعول معلق ہے، تعلیق کہتے ہیں اس کو۔ تعلیق کا سبب یہاں پر لام ابتدائیہ ہے، لام ابتدائیہ، لام ابتدائیہ کی وجہ سے یہاں پر عالمو کا لفظی عمل نہیں ہو سکتا، معنوی عمل صرف ہوگا، لفظی عمل ختم ہو گیا، معلق ہو گیا ہے۔ اب ان چیزوں پہ اگر ہم غور کریں، ما نافیہ ہو، لا نافیہ ہو، ان ہو، استفہام ہو یا لام ابتدا ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صدارت کلام چاہتی ہیں۔ گویا کہ جب بھی فعل کے بعد ایسی چیز آ جائے جو صدارت کلام چاہتی ہو، جو صدارت کلام چاہتی ہو، تو فعل کا عمل اپنے مفعول میں رک جائے گا، وہ نہیں ہوگا، اور اس لفظی عمل کے رکنے کو تعلیق کہتے ہیں۔ اور تیسرا مقام جہاں پہ مفعول بھی جملہ بنتا ہے وہ تعلیق ہے، تیسرا مقام جہاں، چوتھا مقام جہاں پہ جملہ جو ہے مفعول بھی بن جاتا ہے وہ تعلیق ہے، اور یہ ظنہ کی اخوات میں سے بعض افعال قلبیہ کے ساتھ خاص ہے، تعلیق ہر جگہ پہ نہیں ہوتی، صرف بعض افعال قلبیہ کے ساتھ خاص ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔